أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ محترم حضرات، اور یہ ہفتہ واری پروگرام جو فضائل اعمال کا سلسلہ شروع ہے، اس میں شریک ہونے والے تمام بھائی اور بہنوں، اس سے پہلی نشست میں گفتگو ہو رہی تھی نماز کے فضائل میں، خصوصاً رکوع اور سجود کے فضائل، اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہم نے بیان کی تھی، بڑی اہم، ہم سب کے لیے بڑی عبرتناک، کہ نبی علیہ السلام کے خادم اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ربیع ابن کعب ہے، ان کی حدیث گزری تھی کہ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ مانگو، تو انہوں نے بڑی پیاری چیز مانگی۔ آپ کا مقصد تھا کہ بھائی تم دنیا کی کمال دولت، اپنی حاجات جو کچھ بتاؤ، اللہ اگر ہمیں توفیق دے گا تو ہم تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے۔ انہوں نے اپنی دنیا کی کوئی ضرورت مانگنے کے بجائے انہوں نے دو چیزیں مانگی کہ یا رسول اللہ، ایک چیز مانگی، یا رسول اللہ بس ہم آپ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جس طرح سے دنیا میں آپ کی خدمت نصیب ہے، آپ کی صحبت اور رفاقت نصیب ہے، جنت میں بھی آپ کی صحبت اور رفاقت مجھے نصیب ہو جائے، یہی ایک حاجت ہماری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو یہ چیز جو تم ہم سے مانگ رہے ہو کہ جنت میں تم کو ہم اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ لے جائیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن تمہیں ایک ایسا عمل بتا دے رہا ہوں کہ اگر اس عمل کو تم نے اپنایا تو انشاءاللہ ضرور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ہماری رفاقت اور صحبت نصیب کرے گا، اور وہ عمل یہ ہے فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جنت میں میری رفاقت اور صحبت حاصل کرنے کے لیے خوب کثرت سے سجدے کرو، یعنی نفلی نماز پڑھو، اور نماز میں ایک دو رکعت پڑھ کے بس نہ کر دو، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہو نماز پڑھو،
تم نماز پڑھو گے تو ہر رکعت میں 2 سجدے تمہیں نصیب ہوں گے. سجدے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تم کو مجھے میرے قریب کرے گا. بہت ہی بڑی یہ عبرت و نصیحت کی چیز تھی، اور ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے کہ آج ہم صرف کسی دعا بھی کرواتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، بس دنیا، مال، اولاد، دنیا کی محبت اتنی غالب. لیکن وہاں پیارے نبی کے خادم کو دیکھیں، کعب بن ربیعہ، اسلمی ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. انہوں نے جب موقع پایا کہ اللہ رسول ہم سے کہہ رہے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، جنت مانگی ہے، آپ کی صحبت اور رفاقت مانگی ہے. اس سلسلے میں مزید روایتیں ہیں جس سے اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام کو آخرت کی کتنی فکر تھی. موقع پایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنی جنت، آپ کے ذریعے جنت کی فکر کی، آخرت کی کامیابی، جنت کا حصول مقصد بنایا. ایک صحابی ہیں ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ بسند جید، بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اخبرنی بعمل استقیم علیہ وعملہ. یا رسول اللہ اخبرنی بعمل استقیم علیہ وعملہ. قال علیک بالسجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیئۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن مجھے موقع ملا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کچھ سوال کرنے کا موقع ملا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل استقیم علیہ وعملہ. یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جس عمل پر میں پابندی سے ڈٹا رہوں اور اس کو ادا کرتا رہوں، اور اللہ تعالی ہمارے اس عمل کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. عذاب قبر، عذاب نار، عذاب حشر، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں ایک کامیاب زندگی، دونوں جہاں کی سعادت نصیب ہو جائے. کتنا پیارا سوال تھا. یا رسول اللہ اخبرنی بعمل استقیم علیہ وعملہ. آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل پر ہم استقامت اختیار کریں، یعنی پابندی سے عمل کرتے رہیں اور باقاعدہ اس پر ڈٹے رہیں، ہمیشہ اس کو ادا کرتے رہیں. آپ نے فرمایا ایسا تو میری نگاہ میں ایک ہی عمل ہے. اللہ اکبر، ایک ہی عمل میری نگاہ میں ایسا ہے. وہ کیا ہے؟ علیک بالسجود، علیک بالسجود، خوب کثرت سے تم سجدے کیا کرو. یعنی جتنا تم نفلی نماز زیادہ پڑھو گے اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے. مقصد ہے نفلی نماز، اور نفلی نماز کے ذریعے سجدے جو ہیں خوب کرو. ہر رکعت میں 4 رکعت تم نے پڑھا تو 8 سجدے تمہارے ہو گئے. علیک
بالسجود، خوب کثرت سے سجدہ کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کی دو بڑی عظیم ترین فضیلت بیان کی۔ نمبر 1، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، جب بھی تم سجدہ کرو گے، جب بھی تم کوئی سجدہ کرو گے، جب بھی تم سجدہ کرو گے تو ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالی جنت میں تمہارا درجہ بلند کرتا رہے گا۔ لا تسجدوا فإنك لا تسجد للہ سجدۃ، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی رب کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، تقرب الہی کی نیت سے اگر تم ایک سجدہ کرو گے تو اللہ دو عظیم ترین فائدے دے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر سجدے تم کرو گے اسے تمہارا درجہ اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ نمبر 2، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور ایک گناہ تمہارے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دیں گے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کی، ابن ماجہ کی ہے، اور مسند احمد بن حنبل نے بھی، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا، مختصراً روایت کیا کہ ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ رسول نے ان کو جواب دیا، یا ابا فاطمہ تھا، اللہ اکبر، یا ابا فاطمہ تھا، ان اردت ان تلقانی فاکثر السجود، یا ابا فاطمہ تھا، ان اردت ان تلقانی فاکثر السجود، اے ابو فاطمہ، اگر تمہاری خواہش، تمہاری تمنا یہ ہے، تمہاری خواہش یہ ہے، تمہیں اس بات کا ذوق اور شوق ہے کہ قیامت کے دن ہماری ملاقات تم سے ہوتی رہے، دنیا میں تم وہاں ہو، ہم یہاں ہیں، وفات کے بعد تو اپنی اپنی قبر میں، لیکن حشر کے دن جب قبر سے ہم لوگ اٹھائے جائیں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری ملاقات تم سے ہوتی رہے آخرت میں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری ملاقات تم سے ہوتی رہے، ہماری زیارت تمہیں حاصل ہوتی رہے، تو ایسا کرو، فاکثر السجود، خوب کثرت سے سجدہ کیا کرو، سجدے خوب کرو، یعنی نفلی نماز خوب پڑھو، تو نفلی نماز جتنا زیادہ پڑھو اتنے زیادہ سجدے ہوں گے تمہارے۔ کثرت سجود ایسی بہترین عبادت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی تمہاری ملاقات ہم سے کرا دے گا، اور تمہیں یہ اجازت ہوگی کہ جب بھی ہمارے یہاں جنت میں آ کر کے مجھ سے ملنا چاہو گے، تمہیں کھلی آزادی مل جائے گی۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اور ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ان کو یہ فکر تھی، اسی لیے انہوں نے ایسے سوالات کیے۔ دوستو، نماز کی آج لوگوں نے پابندی چھوڑ دی ہے، لاپرواہی کرتے ہیں،
اور کچھ لوگ صرف فرائض کی پابندی کر لینے میں پابندی پر کرنے میں پر اکتفا کر لیتے ہیں، نوافل کا، سنن اور نوافل کا، تہجد گزاری کا، اشراق اور چاشت کی نمازیں ہیں۔ جب بھی انسان وضو کرے 2 رکعت پڑھ لے، نوافل کا اہتمام چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ اور حالانکہ نماز میں اللہ تعالی نے بہت خیر و برکت، بڑی ساری نیکیاں رکھی ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوسط میں، اور اس مفہوم کی اور روایتیں ہیں، حاکم کی مستدرک وغیرہ میں بھی موجود ہیں، طبرانی کی، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ الصلاۃ خیر موضوع، الصلاۃ خیر موضوع فمن استطاع ان یستکثر فلیستکثر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نماز کا اہتمام کرو، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل نماز کا اہتمام کرو تم۔ کیوں؟ الصلاۃ خیر موضوع، اللہ تعالیٰ نے نماز میں بہت ہی خیر اور بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ نماز میں مختلف انداز سے اللہ نے بہت ساری نیکیاں، بہت ساری خیر و برکت کی چیزیں جمع کر دی ہیں، جو نماز کے علاوہ کسی اور عبادات میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے جب نماز میں اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھا ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اجر و ثواب ہے۔ دیکھو نماز میں اللہ نے کتنے رکھی۔ نماز کی برکت سے انسان وضو کرتا ہے، وضو کی فضیلت سن چکے آپ لوگ۔ نماز کی برکت سے انسان مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے جانے کی فضیلت آپ نے سن لیا۔ نماز کی برکت سے نماز میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جماعت کے انتظار میں جب تک بیٹھے رہیں گے، نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کتنی خیر و برکت کی۔ نماز میں اللہ نے جو اور خیر رکھی ہیں ذرا دیکھیں۔ نماز کے ذریعے قرآن کی تلاوت، نماز میں تلاوت قرآن ہو جاتی ہے، تسبیح ذکر اذکار ہو جاتا ہے، تسبیح تحلیل ہو جاتی ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو جاتی ہے۔ بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ نماز ہے۔ اسی کی طرف ابن نے اشارہ کیا، نماز میں تو اللہ نے خیر ہی خیر رکھا ہے، ثواب ہی ثواب رکھا ہے، برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ پھر آپ فمن استطاع، اب تمہاری مرضی اپنی ہے، اب تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ کیا؟ فمن استطاع ان یستکثر، تم میں سے جو چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ خیر و برکت، اجر و ثواب و نیکیاں اکٹھا کر لے، فمن استطاع ان یستکثر فلیکثر، اب تم میں سے جو چاہتا ہے، استطاعت، قوت و طاقت، صحت اور تندرستی رکھتا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ چاہے وہ نیکیاں اور خیر و برکت نماز کی برکت سے اکٹھا کر لیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا، اور جو چاہتا ہے نہیں نیکیاں خیر و برکت اکٹھا کرنا چاہتا، وہ اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ اور یہ کس قدر خیر و برکت کی چیزیں ہیں، اور نماز میں اللہ نے کیا کیا خیر و برکتیں رکھی ہیں، اس کا اندازہ
طبرانی کی اس حدیث سے ہوتا ہے جس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسند صحیح اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ وغیرہ میں بھی نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ہوا یہ کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کے شہر سے باہر آپ نکلے، آپ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ مر بقبر، آپ کا گزر ایک قبر کے قریب سے ہوا۔ قبر تھی، مردہ کا کچھ پہلے دفنایا گیا تھا، قبر کے قریب سے آپ گزر رہے تھے، آپ کی نگاہ مبارک قبر پہ ہو گئی، آپ ٹھہر گئے اور لوگوں سے پوچھا، من صاحب ھذا القبر، اس قبر میں کس کو لوگوں نے دفنا رکھا ہے؟ من صاحب ھذا القبر، اس قبر میں کس کو دفنایا گیا، کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا فلانن، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں تھا، اس کا انتقال ہوا اور ہم لوگوں نے اس کی قبر کھود کے ہی اس کو دفنا دیا ہے، جانا پہچانا انسان ہے۔ آقا نے فرمایا رکعتان، زندگی کی قدر دیکھو دوستو، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم۔ اے لوگو، یہ تمہارا بھائی جس کو تم لوگوں نے کچھ پہلے اس قبر میں دفنایا ہے، معلوم ہے کہ کیا اس پر گزر رہی ہے۔ ہر آدمی ہی کہتا لا یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا اگر یہ شخص ابھی اس کو زندہ کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ بتاؤ دنیا کی ساری دولت خزانہ سب کا تمہیں بادشاہ بنا دیا جا رہا ہے اور قیامت تک تمہاری بادشاہت رہے گی، تم اس کو پسند کرتے ہو، تمہاری عبادت تمہاری نیکیوں سے اللہ بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اگر یہ چاند سے دے دوبارہ دنیا میں جانے کے لیے تاکہ پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنا دے، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ مردہ جس قبر کے اندر ہے وہ یہ جواب دے گا کہ اللہ اگر آپ ہم پر اتنا کرم، اتنی بڑی مہربانی کرنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا ہمیں بادشاہ بنا دیں اور قیامت تک میں اکیلا بادشاہت کرتا رہوں، تو اللہ اس سے بہتر ہی ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے تاکہ مزید نیکیاں اور ہمارے پاس آ جائیں۔ مرنے کے بعد اس کے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہاں نماز کتنی خیر و برکت والی چیز ہے، قیامت تک کی دنیا کی بادشاہت سے زیادہ پسند اس کو کیا ہے؟ رکعتان احب الیہ الی ھذا من بقیۃ دنیاکم۔
دنیا کی ساری مال دولت آج سے لے کر قیامت تک کی اس کو دنیا کی بادشاہت ملے تو کہتا ہے اللہ اس بادشاہ سے زیادہ میرے حق میں بہتر ہے کہ مجھے صرف 2 رکعات نماز نفل پڑھنے کی اجازت دے دے، اس کے بعد دوبارہ پھر موت دے دے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے دوستو کہ نماز کتنی خیر و برکت کی چیز ہے۔ اور اس حدیث یہ بھی معلوم پڑا کہ مرنے کے بعد انسان کو نماز کی قدر زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ قبر میں نماز کی برکت سے جو کچھ اسے مل رہا ہے اس کو مزید اور اس میں بڑھانے کے لیے کہے گا اللہ اگر آپ ہم سے خوش ہو کر کے قیامت تک کے لیے ہمیں دنیا کی بادشاہت دینا چاہتے ہیں تو بادشاہت نہ دیں، ہمیں صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں، اس کے بعد پھر دوبارہ موت دے دیں۔ کیوں؟ قیامت تک دنیا کی بادشاہت کرتا رہوں گا تو وہ ہمیں قبر میں حشر میں فائدہ نہیں دے سکتی قیامت تک کی حکومت، جو صرف 2 رکعت نماز سے اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے دے گا۔ اس سے نماز کی بڑی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور نماز کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ کہ اگر کسی مردے کو چانس ملے کچھ سوال کرنے کا تو یہ کہے گا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ آج ہمارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، ہر قسم کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، ہر قسم کی سہولتیں آسانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان نماز پڑھنے سے دور ہے، نماز اس پر بھاری پڑتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت بھاری ہم پر پڑتی ہے۔ حالانکہ نماز کا کیا مقام و مرتبہ اور کس قدر فائدے کی ہے، جو حدیثیں ہم نے ذکر کی ان سے بخوبی اچھی طرح سے معلوم ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے، بڑی عجیب سے ایک مثال ہے، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علماء یہود میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو یہودی مذہب چھوڑ کر کے، عالم آدمی تھے، سب ان کو معلوم تھا، فوراً نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر کے آپ کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ ان کے بیٹے ہیں یوسف بن عبداللہ ابن سلام۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یوسف کہتے ہیں کہ اتیت ابا الدرداء اتیت ابا الدرداء فی مرضه الذی قبض فیہ۔ یوسف بن عبد السلام کہتے ہیں میں مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا، اور یہ شام میں جا کر کے آباد ہو گئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے تو وہیں آباد ہو گئے تھے، اور عبداللہ بن سلام مدینے میں تھے۔ بڑی عبرت اور سبق والی حدیث ہے، اس کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، عمل کی دعا کریں۔ یوسف بن عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا۔ ہم نے سنا کہ ابو الدرداء بیمار ہیں، بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں، بیمار ہیں، دن دن مرض بڑھتا جا رہا ہے، تو ان سے ملنے کے لیے سفر کیا، اور پہنچ کر کے
ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی۔ کہتے ہیں کہ جب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ہم کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا یا ابن اخی، یا ابن اخی ما عاملک الی هذه البلدة او ما جاء بک۔ اے ابو الدرداء بتاؤ، اے یوسف، اس اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے شہر میں تم کس لیے آئے؟ او ما جاء بک، یا کچھ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس ہے، رشتے ناتے سے ملنا ہے، آخر کس مقصد کے لیے آئے، کیسے آنا ہوا یہاں؟ بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے یا ابا الدرداء لا الا صلۃ ما کان بینک و بین ابی عبداللہ ابن السلام، والدی عبداللہ ابن السلام۔ ابو الدرداء اچھی طرح سے یاد رکھیے، آپ کے پاس آنے کے لیے اتنی دور دراز کا سفر جو میں نے کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہمارا یہاں۔ ہمارا نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کسی سے لین دین ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہماری یہاں ہے۔ ہم تو صرف یہاں آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ سے ملنے بھی اس لیے آئے ہیں، الا صلۃ ما کان بینی بینک و بین والدی عبد السلام، چونکہ ہمارے والد عبد السلام تم سے دوستی رکھتے تھے۔ میرے والد عبداللہ ابن السلام سے آپ کے بڑے گہرے تعلق تھے۔ آپ میرے والد کی دوست ہیں۔ صرف والد کی دوستی کا جو آپ کا رشتہ ہے، میں اپنے باپ کا اپنے اوپر حق سمجھتا ہوں کہ باپ کے دوستوں کی زیارت کے لیے جائیں اور باپ کے دوستوں سے ملتے رہیں۔ اللہ اکبر! کس قدر اولاد کو اپنے باپ کی خدمت کا، اس کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ احسان، ماں باپ کی خدمت، بر الوالدین، ماں باپ کے حسن سلوک کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے کہ والدین کے دوستوں سے تعلقات رکھا جائے۔ والدین کے جو تعلقات تھے دوستوں سے، ان کے انتقال کے بعد یہ تعلقات ختم نہ ہو جائیں، ان تعلقات کو آگے بڑھایا جائے، باقی رکھا جائے۔ اے عبداللہ ابن السلام، صرف اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں چونکہ آپ سے میرے والد عبداللہ بن سلام کے بڑے گہرے تعلقات اور دوستانہ دونوں کا تھا، اس لیے ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ فقال، عبداللہ بن سلام نے، ابو الدرداء نے جب سنا کہ میرے دوست عبداللہ ابن سلام کا بیٹا آج ہم سے صرف اس لیے ملنے کے لیے آیا ہے کہ باپ کا حق ادا کرے، باپ تو نہیں ہے لیکن باپ کا دوست تو ہے، ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ بڑی حکمت کی بات تھی، بڑے حوصلے اور جذبے کی چیز تھی، ایمان کا تقاضا تھا۔ اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یوسف سے کہا بئس ساعۃ الکذب ہذہ، اے میرے بھائی یوسف، میرے دوست عبداللہ ابن سلام کے بیٹے، اچھی طرح سے سن لو، اس وقت میں ذرہ برابر جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہتا اور نہ جھوٹ سننا چاہتا ہوں۔ سنو، میں تمہیں ایک حدیث ابھی سنا دیتا ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يشك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله غفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوست، میرے بھائی عبدالسلام کے بیٹے یوسف، سن لینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تودع فاحسن الوضوء، جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو خوب اچھے طریقے سے کرتا ہے، اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ ہر عضو کو تین بار دھلتا ہے، صرف فرائض نہیں بلکہ وضو کے فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات کو بھی ادا کرتا ہے، خوب اچھی طرح سے وضو کیا، ثم قام، خوب اچھی طرح سے وضو کر لینے کے بعد پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 4 رکعت کا تذکرہ ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اسے وہ 3 عمل کرتا ہے، 3 عمل۔ نمبر 1 یحسن فیہ الذکر، نمبر 2 والخشوع، نمبر 3 ثم یستغفر اللہ۔ اگر وہ 3 عمل کرتا ہے، نمبر 1 جب وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اچھی طرح سے وضو کر کے، تو یحسن فیہن الذکر، دونوں رکعتوں میں کتاب اللہ کی تلاوت اچھی طرح سے کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اچھا کرتا ہے۔ دیکھیں، سجدے کی دعا ہے، رکوع کی دعا ہے، تشہد کی دعا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد کی دعا ہے، یہ ذکر الہی ہے، تلاوت قرآن ہے۔ اگر انسان نے خوب اچھی طرح سے ذکر کیا، ادھر ادھر نہیں، خوب اطمینان کے ساتھ، سارے حروف کی ادائیگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ذکر کیا، نماز پڑھی، والخشوع نمبر 2، اور نماز میں خشوع اور خضوع پیدا رکھا، اچھی سے اچھی طریقے سے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اچھی طرح سے کیا۔ نمبر 2 خشوع، بڑے ہی اطمینان اور سکون اور خوف کے ساتھ ادا کیا۔ نمبر 3 ثم یستغفر اللہ، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرتا ہے۔ دیکھیں، نماز میں اچھی طرح سے ذکر، نماز کا خشوع، پھر نماز کے بعد استغفار۔ اگر کسی نے یہ 3 عمل کیا
نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا وضو کے بعد تو نماز میں اچھی طرح سے ذکر کے تلاوت قرآن، دعائیں، ذکر اذکار اچھی طرح سے کرتا ہے، جلد بازی سے نہیں، اطمینان کے ساتھ، اور خشوع پیدا کرتا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، نمبر 3، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار بھی کرتا ہے نماز پڑھنے کے بعد۔ اللہ، ہم نے اچھی سے اچھی نماز، اچھی سے اچھی عبادت تیری کرنے کی کوشش کی، لیکن بشر ہوں، اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ ہے دوستو 3 عمل۔ اگر کوئی شخص 3 عمل یہ کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا غفر لہ، تو اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ نماز کی بڑی فضیلت بیان ہوئی، اور نماز کے وقت کی فضیلت، اور نماز میں اچھی طرح سے ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو، توبہ استغفار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو فضائل اعمال سن رہے ہیں، اللہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے اور ان کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔